قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ ایک ایک لفظ گولڈن سینگ ہے۔ سنیے اب ان کا جملہ۔ تب کہا بجی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد کہ جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ ذرا سا اس جملے پہ غور کیجیے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام حقیقت میں محسن بھی تھے اور متقی بھی تھے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بھائیوں کے ظلم کا ذکر نہیں کیا، دیکھ لیجیے کیوں؟ کیونکہ ان کے بھائیوں کا وہ ظلم بھول چکے تھے۔ ہم بعض دفعہ پچھلی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور کوٹ کوٹ کے یاد رکھتے ہیں، جیسے بلی پال لینی چاہیے ایسے ہم غنم پالتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو اس کی باتوں پہ معاف کر چکے ہیں نا تو پھر آپ کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیل میں جانے کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان عورتوں نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا، بلکہ نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ پازیٹیوٹی دکھ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امرات عزیز اقرار کر چکی تھی۔ اعلیٰ ظرفی ہے اس میں یوسف کی، یعنی نہ تو خود ذکر کیا کیونکہ بھائیوں کے غم دکھ کو بھول چکے تھے، اس کو معاف کر چکے تھے۔ ہم کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن میرے سامنے نہ آنا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کیا، ملنے کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نعمتوں پہ نظر تھی۔ 3 چیزیں میں نے بولی ہیں، اگر آپ نے نہیں نوٹ کی تو کر لیجئے۔ جو آپ کو دکھ دیتا ہے نا اس کو بھول جائیے، اور جو خود اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں آئی واز رانگ اس کو بھی معاف کر دیجئے، اور نعمتوں پہ نظر رکھیے تو آپ کی میری زندگی میں بھی انشاءاللہ پازیٹیوٹی آئے گی۔ نیگیٹیوٹی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو کیا پتہ چلا، ساری بات شیطان پہ ڈال کے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ اب اللہ کے سامنے یوسف ہے، ہر نعمت تو مل گئی لیکن ابھی کچھ اور نعمتیں چاہیے۔ وہ کیا؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ ایک ایک خوبصورت لفظ ہے یوسف علیہ السلام کی دعا کا، کیونکہ جب دنیا کی نعمتیں مل جائیں نا تو بس سمجھیے واپسی کا سفر شروع، جیسے اللہ کے نبی کے لیے آ گیا تھا کہ اب آپ کی واپسی ہے۔ سورۃ نصر اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ رونے کی بات ہے، یہاں تو اسلام کے غالب ہونے کی بات ہے، تو کہا کہ عروج کے بعد ہی تو زوال ہوتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کی خاص طور پہ یہ دعا الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کی صحبت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا۔ اور توفنی مسلمین، مجھے اسلام کی حالت پہ مارنا۔ توفنی مسلمن، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اسلام کی حالت میں مریں گے تو اسلام کی حالت میں وہاں اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ کردار آپ کے میرے سے زیادہ آج ہماری یوتھ کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہماری یوتھ کی بھی یہی آزمائش آنے والی ہے اور آ چکی ہے، سر پہ سوار ہیں، سر پڑتی ہیں، گلے میں پڑتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اپنے حسن کو نمائش کا ذریعہ بنا لیا۔ تو یوسف علیہ السلام جس طرح اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، اسی طرح دعا کیجیے ہماری نسلوں کو بھی اللہ بچا لے۔ شرط ایک ہے کہ اپنے بچوں کو اس کتاب سے جوڑ دیجیے، آپ ان کو کتاب دے دیجیے جو تقوی اور اللہ کا بندہ بننا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور ساتھ ہی